السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. اس حوالے سے مزید تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دشمن سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور آپ کے ساتھ 15 افراد ثابت قدم رہے. 8 مہاجرین میں سے جو تھے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور 7 انصار میں سے حضرت حباب بن منذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سعد بن عبادہ تھے. محمد بن مسلمہ بھی تھے. بعض نے کہا کہ آپ کے سامنے 30 افراد ثابت قدم رہے، اور سارے یہی کہتے تھے کہ میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے رہے، اور میری جان آپ کی جان کے سامنے، اور آپ پر سلامتی ہو، آپ پر قربان ہو. آپ پر سلامتی ہو اور جان میری قربان ہو. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 افراد اور طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے. ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری صحابہ اور ایک قریشی صحابی کے درمیان تھے. ریسرچ سیل نے جو اس میں اپنا نوٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 کا ذکر ملتا ہے. اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کی تعداد اس وقت کے لحاظ سے بدلتی رہی ہوگی. جس نے 15 دیکھے اس نے 15 بتا دیے، جس نے جتنے دیکھے وہ بیان کر دیے. صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے تعداد میں فرق پڑتا رہا. ہمارا یہی صحیح لگتا ہے، کیونکہ یہ تفصیل میں ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے گزشتہ خطبات میں، کہ صحابہ آپ کے گرد آتے تھے اور پھر دشمن کے حملے سے حلقہ ٹوٹ جاتا تھا، بکھر جاتے تھے، پھر اکٹھے ہوتے تھے. بہرحال بات یہی ہے کہ صحابہ ثابت قدمی کا نمونہ دکھاتے رہے. علامہ زمخشری کی کتاب خصائص عشرہ میں ہے کہ احد کے دن حضرت زبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اور انہوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی بیعت کی تھی. یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان دے دیں گے مگر آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سیرت خاتم النبیین میں اس میں بشیر احمد صاحب نے صحابہ کی ثابت قدمی اور جان نثاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تھے، انہوں نے جو جان نثاریاں دکھائیں، تاریخ ان کی نظیر لانے سے عاجز ہے. یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے تھے. اس حوالے سے آپ کے گرد صحابہ کی تعداد مختلف حوالوں میں آتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، حملے کی وجہ سے کبھی کم ہوتے تھے، کبھی زیادہ ہوتے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عیسائیوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایک الزام کا جواب دیتے ہوئے عیسائیوں نے جواب لگایا کہ آپ نے جائز قرار دیا جھوٹ بولنا یا غلط بیان نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا جناب مقدس نبی کی تعلیم کا ایک اعلیٰ نمونہ اس جگہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جس توریہ کو آپ کا یسوع شیر مادر کی طرح تعمر استعمال کرتا رہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حت الوسائل سے مجتنب رہنے کا حکم دیا۔ توریہ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ زبان پر کچھ کہنا اور دل میں کچھ ہونا، یعنی کہ ایسی بات کرنا جو دو معنی بھی رکھتی ہو۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ والسلام نے توریہ کے لفظ کو مزید تفصیل سے بیان کی ہے، جو لغوی معنی تو میں نے بیان کیے، اور وضاحت اس طرح فرمائی کہ فتنے کے وقت خوف سے ایک بات کو چھپانے کے لیے کسی اور مصلحت پر ایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے، یا کسی اور مصلحت پر ایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے ایسی مثالوں اور پیرایوں میں بیان کیا جائے کہ عقل مند ان باتوں کو سمجھ جائے اور نادان کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی کہ حکمت سے اس طرح بات کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے کئی معنی جو عقل مند ہے وہ سمجھ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور بیوقوف آدمی نہ سمجھ سکے، اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کے تقوی کے خلاف ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی تقوی کے خلاف ہے۔ حضرت مسلم نے اس پہ کھل کے بیان فرمایا۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن عیسائیوں کے مطابق ہم فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مطابق جس شخص کو وہ خدا کہتے ہیں اس کا تو یہ حال ہے کہ موقع ذرا سی بات پر غلط بیانی کی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حت الوسع اس سے مجتنب رہنے کا حکم کیا ہے، تا مفہوم کلام کا اپنی ظاہری صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہو، مگر کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ آپ کے یسوع صاحب اس قدر التزام سچائی کا نہ کر سکے۔ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے وہ تو شیر ببر کی طرح دنیا میں آنا چاہیے تھا، نہ کہ ساری عمر توریہ اختیار کر کے اور تمام باتیں کذب کے ہم رنگ کہہ کر یہ ثابت کر دے ہوئے کہ وہ ان افراد کاملہ میں سے نہیں ہے جو مرنے سے لاپرواہ ہو کر دشمنوں کے مقابل پر اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ تو ساری عمر توریہ سے کام لیتا رہا۔ فرمایا اور کسی مقام میں بزدلی نہیں دکھلاتے، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، جو خدا ہے بلکہ خدا کے نبی بھی نہیں کرتے۔ مجھے تو ان باتوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ضعیف العقل یسوع کی اس ضعف حالت اور توریہ پر جو ایک قسم کا کذب ہے اعتراض کرے تو ہم کیا جواب دیں؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں اکیلے ہونے کی حالت میں برہنہ تلواروں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں محمد ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ آپ کا یسوع کانپ کر اپنے شاگردوں کو یہ خلاف واقعہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے نہ کہنا کہ میں یسوع مسیح ہوں، حالانکہ اس کلمے سے کوئی اس کو قتل نہیں کرتا، تو میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں کہ یا الہی یہ شخص بھی نبی ہے، نبی کہلاتا ہے جس کی شجاعت کا خدا کی راہ میں یہ حال ہے۔ یہ حیرت کا اظہار حضرت عیسیٰ کے لیے آپ نے الزامی جواب کے طور پہ دیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے، ورنہ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہے،
بلکہ کہتے ہیں جو اس نبی کو تم پیش کرتے ہو اور پھر اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اس کا تو یہ حال ہے تمہاری کتابوں کے مطابق۔ پھر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو کہ آپ نے جھوٹ بولنا یا بزدلی دکھانا جائز قرار دی ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ میدان احد میں چند لمحات کی لاپرواہی نے اسلامی لشکر کی فتح کو وقتی پسپائی میں بدل دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کی جنگی تاریخ میں بہترین سپہ سالار اور پرحکمت فوری فیصلوں کے مالک تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھی، 4 گنا بڑے لشکر کے سامنے سے اپنے منتشر اور کمزور لشکروں کو اس انداز میں محفوظ کیا کہ دشمن اسلامی لشکر کو پوری طرح کچل دینے کے بد ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا۔ آپ نے اسلامی لشکر کا علم ہاتھ میں لیا اور فتح کے نشے میں چور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ کی تلوار ضرب پر ضرب لگا رہی تھی، منتشر اسلامی لشکر کے حوصلے بحال کر رہی تھی۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع چند نفوس پر مشتمل اسلامی لشکر کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مل کر ایسی جنگ لڑی کہ مشرکین کے نرغے سے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس مختصر جماعت نے راستہ بنایا اور میدان جنگ میں موجود منتشر اسلامی لشکر کی طرف بڑھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حوصلے ہارتے جا رہے تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے بھی اسلامی لشکر کی واپسی کو ناکام بنانے کے لیے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی بھی ایسی کامیاب تھی کہ مٹھی بھر نفری نیم دائرے کی شکل میں کندھے سے کندھا ملائے دشمن کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے غیر محسوس انداز میں گھاٹی کی طرف کھسک رہی تھی۔ دشمن نے گھیرا ڈالنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا۔ علامہ عبدالرزاق نے زہری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر احد کے دن تلوار سے 70 وار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام کی شر سے بچایا۔ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ زہری نے 70 سے حقیقتاً 70 ہی مراد لیے ہوں، یا اس سے کثرت میں مبالغہ مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے۔ اس میں صحابہ کا قصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت یعنی آن وسلم کی پیشانی پر 70 زخم لگے، مگر زخم خفیف تھے، یہ خلق عظیم تھا۔ یہ تفصیل مزید چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم ابو حلمی محمد اکاشا صاحب اور فلسطین کا۔ شریف عہدہ صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چند روز قبل غزہ کے علاقے کے ہمارے احمدی بھائی محمد اکاشا صاحب کو نہایت سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاش ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نہایت مخلص احمدی تھے، عمر 75 سال تھی۔ اپنے اصلی گاؤں سے ہجرت کر کے غزہ کے علاقہ جبالیہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور 33 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ ان کے پوتے بتاتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے ان سے رابطہ منقطع تھا۔ عارضی جنگ بندی کے دوران انہیں ڈھونڈنے گیا تو انہیں گھر میں نہیں پایا،
پھر ان کے گھر سے 100 میٹر دور بکھری ہوئی لاشوں میں ان کی لاش ملی، انہیں سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے، اور ان کے بچے اور عزیز احمدیت اور حقیقی اسلام کو سمجھنے والے ہوں، اور پھر امن اور سلامتی دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاقوں میں امن قائم فرمائے، ظالم کے ہاتھ روکے اور ظالم کا خاتمہ فرمائے۔ اسرائیل اب لبنان کی سرحد کے ساتھ بھی حزب اللہ کے خلاف مواز کھول رہا ہے، اور جس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اسی طرح امریکہ اور برطانیہ میں حوثی یمنی قبائل کے خلاف جو مواز کھول رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جنگ کو مزید وسیع کر رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں۔ اور اب تو بہت سارے لکھنے والوں نے لکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کے آثار بڑے قریب نظر آ رہے ہیں۔ بس دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انسانیت کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور ذکر ہے، مرحومہ ہیں امت نصیر ظفر صاحبہ، حیدر علی ظفر صاحب، مربی سلسلہ جرمنی کی اہلیہ، گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں، ان کے پسماندگان میں ان کے خاوند کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے نسیم اختر صاحبہ اہلیہ حبیب اللہ کالو صاحب گٹیالیاں کا، جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ رشید احمد نوید صاحب بشیر آباد اسٹیٹ کا۔ کئی غریب اور یتیم بچوں کی شادیوں میں ان کی مدد کی، کئی بچوں کو سلائی کڑھائی سکھائی، ہر جمعہ کے روز جمعہ کے وقت سے 2 گھنٹے قبل مسجد چلی جاتی تھیں اور عورتوں والے حصہ کی صفائی خود کرتیں اور اس کے بعد نوافل ادا کرتیں۔ نہایت ایماندار تھیں۔ کئی خواتین اپنا زیور اور نقد ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے امانت کے طور پہ۔ کبھی انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی، سختی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، نہایت اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ جب اپنی وصیت کی ہے تو ساتھ ہی بیٹیوں کی وصیت کروائی۔ اس طرح گاؤں میں کئی خواتین کو بھی نظام وصیت میں شامل کروایا۔ پسماندگان میں ان کے شوہر کے علاوہ 1 بیٹا اور 5 بیٹیاں ہیں۔ مکرم عثمان احمد صاحب مربی سلسلہ رکیم پریس سیرا لیون، اور مکرم سعادت احمد صاحب مربی سلسلہ برکینا فاسو کی ساس تھیں، اور ان کی دونوں بیٹیاں جو ہیں مغربیان سے جو بیائی ہوئی ہے، یہ اپنے ماں کے آخری وقت میں وہاں موجود نہیں تھیں، اپنے خدمت کی جگہ پہ تھیں۔ ان کی بیٹی آصفہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر عثمان احمد صاحب کے ساتھ سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پا رہی ہوں۔ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے میں والدہ کی جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکی۔ اس طرح میری چھوٹی بہن بشرا مریم بشرا بھی برکینا فاسو میں ہے، وہ بھی نہیں شامل ہو سکی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحومہ کے سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کے اولاد کے حق میں پوری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔